السلام علیکم ناظرین۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھ رہے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے خداوند قدوس کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد علیہ السلام، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے ان کو مرتبہ بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تو ہم کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلہ میں مجھ کو بزرگی ملے اور میں خدا کے یہاں سے مرتبہ پاؤں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کیا، میں اللہ کی قسم اچھی طرح عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اسی لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے آپ کو گناہ سے پاک تصور کیا۔ اور اس بات پر اکثر راویوں نے اختلاف کیا ہے۔ حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد علیہ السلام، خدا نے تم کو صحت اور عافیت سے رکھا ہے اور تم اپنی خواہش سے دکھ طلب کرتے ہو۔ اچھا، اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ روز موعود کو دوشنبے کے دن 7ویں تاریخ ماہ رجب کی اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور پر اس کا رنگ برنگ شل و جواہر کا تھا اور ناخن اور چونچ مسل یاقوت سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے مانند فروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطافت دے کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بلا خانہ پر جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے پکڑنے کا تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی، یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بلا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے اور اس باغ میں بطشہ عفیفہ ننگی حوض میں اپنی نہاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اچانک نظر اس پر جا پڑی۔ ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی اور ادھر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر بہت خواہش رکھتا ہے، بس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کے نہال محبت کو بویا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بلا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بادشاہ عورت کا ہے جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شور ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں، ایک شخص سے چند روز ہوئے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت سا روپیہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا اور اس کو جہاد پر روانہ کر دیا جہاں کی جائے دشوار تھی، یعنی وہاں جو جاتا پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا تھا۔ پس اوریا نے وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر بھی فتح پائی اور وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پایا۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر ایک برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد اس بادشاہ عورت کو اپنے نکاح میں لائے اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے نکاح کر لیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئی۔
ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور خداوند قدوس سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیہ دو شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، اے داؤد علیہ السلام مت ڈرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ بِنُوءِ الْخَصِيمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ الْآيَةَ، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے کہ تم مت گھبراؤ، ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنے احوال بیان کرو۔ پس کہا اس فریادی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اِنَّ هَذَا أَخِي قَفْلَهُ 99 نَعْجَةً، یہ جو ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا، کیوں جی، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا، سچ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ لَقَدْ ظَلَمَ بِسُؤَالِكَ نَعْجِزَكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ، بولا داؤد علیہ السلام کہ وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام سے دونوں فرشتوں نے، جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے، ہنس کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، باوجود تیری 99 بیویاں کے اوریاں کی بیوی سے حرض کی غرض نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے، اور یہ واقعات جامعۃ التواریخ میں مذکور ہیں، اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، اور بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اسی واسطے سے اس عورت کو اوریا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع تھا، لیکن ازواج تورات و زبور کے ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بظاہر اتنا بھی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان دو فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اسی واقعہ سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جملہ تقصیر و خدا سے متعارف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ اچھی طرح سے کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے۔ جس جگہ پر وہ سجدہ ریز تھے، ان کے رونے کے آنسوں سے اس کے قرب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اوپر اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے داؤد، اپنے سر سجدے سے اٹھا، اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، اور پھر ایک آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اور داؤد نے خیال کیا کہ ہم نے اس کو جانچا، اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں، اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو۔ وہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے مل اور اپنی تقصیر کی معافی مانگ، تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا، اور یا تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیتے ہو؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے
بحشت میں جگہ دی اور اب آرام سے ہوں۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ واللہ عالم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔